نشانی ہے، حجرہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ وسوسہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے جی، عزت تو ساری اللہ کے لیے، قرآن کہتا ہے نا ان العزت للہ جمیعا۔ اب سورہ منافقون میں یہ بات فرما دی کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں وہ وسوسے والا جو تھا وہ آ گیا، اس نے کہا دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اب یہاں پہ عزت تقسیم ہو گئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب وہ ایک عزت جو تھی وہ 3 جگہوں پہ تقسیم ہو گئی۔ تو دیکھو اگر آپ تعظیم کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو یہ تو شرک ہو جائے گا، وسوسہ ہے نا۔ اس لیے قرآن کی بہترین تشریح قرآن سے ہی ہو سکتی ہے۔ اب آیتیں دونوں ذہن میں رہیں، حقیقت کیا ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے، ساری عزتیں اسی کی۔ اب پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے؟ ہاں، بس یہی قرآن کریم نے بات ارشاد فرمائی کہ جب ہم اس ایک عزت کو 3 جگہوں پہ بیان کرتے ہیں تو اس کو 3 نہیں سمجھنا، وہ ایک ہی ہے۔ اب اس عزت کو تقسیم نہیں کرنا۔ سورہ منافقون میں تو اس لیے کہا تھا کہ وہاں عبداللہ بن ابی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ سے واپسی پہ لَيُخْرِجَنَّ الْعِزَّةُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ مدینے واپس جا کے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ان مہاجرین کو ہم نے جگہ دی، کاروبار دیے، اب یہ دیکھیے ہمارے ساتھ لڑ پڑے ہیں، ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں اور ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم عزت والے نہیں ہو، عزت والے تو میرے محمد کریم کے غلام ہیں۔ منافق کا بھی عزت والا ہو گیا تھا، عزت والا تو مومن ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اس عزت کو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا۔ اسی لیے جب یہ نامے پارے کی وہ آیت آئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں، یہ نامے پارے کے آخر میں ہے۔ میں اسی لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ گھر جا کے آپ نے خود بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو دوڑ کے جا کے بات سنا کرو۔ آیت آ گئی، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ صحابی تھے نا، قرآن نبی سے سیکھا تھا، نماز چھوڑی اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں مختصر روایت بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ پیسے لو اور بازار سے سودا لے آؤ۔ سودا لینے کے لیے چلے گئے، آگے فرمایا ہمارے گھر دے آؤ۔ گھر دے کے آئے، پھر واپس آئے۔ سرکار نے پوچھا جب میں نے آواز دی تھی کہ کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی نا وہیں سے جا کے شروع کر لے۔
آپ کو پتہ ہے نا اصول فقہ میں آپ کو نماز کے متعلق یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ سینہ قبلے کی طرف سے پلٹ جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر امام کسی سے گفتگو کرے گا تو اس کی بھی گئی اور مقتدیوں کی بھی گئی۔ امام کا سینہ پلٹ گیا تو سب کی نماز باطل ہو گئی۔ اب وہ صحابی بازار گیا ہے، لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے، سینہ بھی قبلے سے پلٹ گیا ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ عزت ایک ہے۔ اس عزت کو تقسیم نہیں کرنا۔ فرمایا جب تک تو نبی کے کام میں رہا ہے نماز ہی میں رہا ہے۔ تو جہاں اللہ عزت اپنی طرف منسوب کر دے پھر اس عزت کو تقسیم نہیں کر، کہ اللہ کی عزت اور ہے، نبی پاک کی اور ہے، اور مومنین کی اور ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نا تو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو وہ اللہ ہی کی عزت ہے۔ اسی لیے تو دعا کیا سکھائی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ 15واں پارہ ہے۔ اور ماں باپ کی عزت اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے نا تو اب ظاہراً تو آپ ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اپنے استاذ کی عزت کرتے ہیں، اصل میں عزت وہ اللہ کی۔ ان العزت للہ جمیعا۔ کسی ایمان والے کی عزت کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی عزت کرتے ہیں، تو یہ عزت ایک ہی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا تھا میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ قربانی تو ہم سنت ابراہیمی کے لیے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ اب آیت ذہن میں رہے کہ یہ شاعر اللہ ہے۔ اب اگر کوئی عربی زبان سے تھوڑا بہت واقف ہے تو یہ جب تنوین دو زیریں آ جاتی ہیں، دو زیر زبر پہ، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ بکل شعرۃ حسنہ، تو یہ اس میں نکرہ بنتا ہے۔ ظاہراً تو ظاہر ترجمہ ہو جائے گا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دیں، لیکن جو عربی زبان سے واقف ہے نا ان کو پتہ ہے اس کا اصل معنی کیا ہے، کیونکہ اردو کا تو دامن بڑا کمزور ہے، یہ عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں یہ ساری کوشش کرنی پڑتی۔ تنوین بنا دیتی ہے اس میں نکرہ، بکل شعرۃ حسنہ، دونوں میں تنوین ہے۔ تو اس کا پھر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تیرے جانور کو وہ بال جس کو پیشاب لگا ہوا ہے، لید لگی ہوئی ہے، گوبر لگا ہوا ہے، کتنا گندا بال ہے، اور بھائی قربانی کا جانور ہی صحیح لیکن پیشاب تو کرتا ہے، اسی پیشاب پہ وہ جانور بیٹھ گیا اور بال گندے ہو گئے۔ یہ ہے شعرتن کہ گندے سے گندا بال بھی جو ہے اس کے لیے نیکی اعلیٰ سے اعلیٰ ہی ملے گی۔ یہ ہے اس تنوین کا مفہوم۔ اب یہ آیت ذہن میں رہے کہ یہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔
ان کو معمولی نہیں سمجھ، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔